نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے اور 2 دن یا 3 دن کے بعد میں محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے۔ چنانچہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں۔ ایک کیلنڈر تو وہ ہے جس کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، وہ ہے عیسوی کیلنڈر، جیسے کہا جاتا ہے 2024 عیسوی، اور ایک کیلنڈر اسلامی کیلنڈر ہے جس کو کہا جاتا ہے ہجری کیلنڈر۔ اور یہ جو شمار کیا گیا اس کیلنڈر کا، ہجری کیلنڈر کا، یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ تشریف لے گئے، دور آیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، تقریباً 2 سوا 2 2.5 سال تک آپ خلیفہ رہے۔ اس کے بعد میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، 10 سال سے زیادہ آپ خلیفہ رہے۔ تو آپ کے زمانے میں، آپ کے دور میں اسلام دور دراز علاقوں میں پھیلنے لگا، ملکوں میں پھیلنے لگا، اور گورنروں کے نام، بادشاہوں کے نام خطوط بھیجے جانے لگے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ فکر ہوئی کہ اسلامی سال کی بھی گنتی ہونی چاہیے، اسلامی سال کی بھی ایک شروعات ہونی چاہیے، اس کی تعداد ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس کے بارے میں مشورہ کیا گیا۔ تو جب مشورہ ہوا تو صحابہ نے کسی کی ولادت کی تاریخ کو نہیں لیا دوسرے مذہب کی طرح، یا کسی کی پیدائش کی تاریخ کو لیا ہو دوسرے مذہب کی طرح، یا کسی کے وفات کی تاریخ کو لیا ہو دوسرے مذہب کی طرح، ایسا نہیں کیا، بلکہ جس سال اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت فرمائی، اپنے ایمان کو بچایا اور مکہ سے مدینہ کی ہجرت فرمائی، اس سال کو لیا گیا۔ اب اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ کیا حکمتیں ہیں کہ مکہ میں تھے، ستائے جا رہے ہیں، طرح طرح کی تکلیفیں دی جا رہی ہے اور پریشانیوں کا عالم ہے، لیکن مکہ سے مدینہ گئے تو وہاں پر بھائی چارہ پھیلا، ایک دوسرے کے بھائی بنے، ایک دوسرے کے ہمدرد بنے، ایک دوسرے کے غمخوار بنے، ایک دوسرے کا ہر حال میں ساتھ دینے والے بنے۔ تو صحابہ نے اس تاریخ کو لیا، یعنی جس سال ہجرت فرمائی تھی اس کو لیا۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے 2024 عیسوی اور 1445 ہجری۔ اور یہ جو عیسوی کیلنڈر ہے جو ہمارے یہاں پر بہت معروف و مشہور ہے، اس کی جو ابتدا ہوئی یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے 40 یا 45 سال آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کی ابتدا ہوئی، اس کی شروعات ہوئی۔ روم کا ایک آدمی تھا، غالباً بادشاہ تھا، جس کا نام قیصر تھا۔ قیصر فرنگی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جس کو ماں کا پیٹ پھاڑ کر کے نکالا گیا ہو، تو وہ آدمی تھا۔ اس نے ماہر جو فلکیات تھے ان کو بلایا اور اس نے اس کو ترتیب دی۔ اور یہ جو جنوری، فروری، مارچ، اپریل، یہ جو نام رکھے گئے یہ دیوی اور دیوتاؤں کے اوپر رکھے گئے، جو ان کے دیوی اور دیوتا تھے روم کے اندر، ان کے اوپر یہ مہینے کے نام رکھے گئے۔ تو یہ کیلنڈر جب سے شروع ہوا، اسی طریقے سے پھر آگے کو آ کر کے اس کیلنڈر میں تقریباً 4 یا 5 مرتبہ تحریف ہوئی، رد و بدل ہوئی۔ کسی مہینے میں دن گھٹائے گئے، جنوری، فروری، اس طریقے سے ان مہینوں کے اندر دن گھٹائے گئے، کسی میں بڑھائے گئے۔ تو وہ تو چونکہ انتقال ہو گیا تھا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے حضرت عیسائیوں نے جو ہے اس کیلنڈر کو ترتیب دی، اور جب سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش سے لے کر کے آج تک یہ کیلنڈر چلا آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ جو کیلنڈر ہے عیسوی کیلنڈر، یہ تو کسی کی وفات یا کسی کے انتقال کی وجہ سے لیا گیا ہے، لیکن ہمارا جو کیلنڈر ہے ہجری کیلنڈر، یہ کسی کی وفات کا، کسی بڑی شخصیت کے انتقال کی وجہ سے نہیں لیا گیا، بلکہ یہ جو لیا گیا ہے جب اپنے ایمان کو بچایا تھا، اس ایمان بچانے میں جو ہجرت ہوئی تھی اس ہجرت کے سال کو لیا گیا ہے۔ بہرحال تو سال میں جو ہے وہ 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں سے عربی اعتبار سے 4 مہینے جو ہیں بڑے ہی قابل احترام مہینے ہیں۔
ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ مہینے جو ہیں 3 مہینے لگاتار ہیں، اور ایک مہینہ آتا ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ مہینے بڑے ہی قابل احترام مہینے ہیں، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے ان مہینوں کے اندر جہاد کرنے کو بھی منع کر دیا تھا، جہاد بھی ان کے اندر نہیں کیا جا سکتا، اور جو غیر لوگ تھے وہ بھی ان مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ ذی قعدہ ہے، ذی الحجہ ہے، محرم ہے، اور ایک مہینہ ہے رجب کا مہینہ، تو وہ بھی ان 4 مہینوں کا احترام کیا کرتے تھے۔ لیکن احترام تو کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ یہ کر دیا کرتے تھے، چونکہ عرب کے جو بعض قبیلے تھے، وہ قبیلہ جتنا زیادہ جنگجو ہوا کرتا تھا، دوسرے کو دبا لیا کرتے تھے، اس کا سارا مال ہڑپ لیا کرتے تھے، تو سال بھر کی روزی روٹی کا مسئلہ اسی پر چلا کرتا تھا۔ تو کئی لوگ اس طریقے تھے، کئی قبیلے اس طریقے کے تھے کہ ان کا دار و مدار کھانے پینے کا وہ لوٹ پاٹ پر چلا کرتا تھا۔ اب چونکہ 3 مہینے جو ہیں یہ لگاتار آتے ہیں، ذی قعدہ کا مہینہ، ذی الحجہ کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، یہ مہینے لگاتار ہیں۔ اب وہ لوٹ پاٹ کر لیا کرتے تھے، لیکن ان 3 مہینے تک وہ کھانا پینا ان کا نہیں چلتا تھا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کو پریشانی ہوتی تھی، ان بدوؤں کو پریشانی ہوتی تھی۔ تو وہ کیا کام کیا کرتے تھے؟ احترام تو ان مہینوں کا کیا کرتے تھے، لوٹ پاٹ وغیرہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے تھے، لیکن ان مہینوں میں وہ تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ جیسے ذی قعدہ کا مہینہ ہے یا ذی الحجہ کا مہینہ ہے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ ہم اس کو ذی الحجہ کا مہینہ نہیں مانتے، ہم اس کو دوسرا مہینہ مان لیتے ہیں، ہم اس کو رمضان کا مہینہ مان لیتے ہیں، ہم اس کو شعبان کا مہینہ مان لیتے ہیں، ہم یہ مہینہ اس کو مان لیتے ہیں، اگلا مہینہ جو آئے گا ہم اس کو ذی الحجہ کا مہینہ مان لیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے تھے، تبدیلی کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے معلوم کیا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، تو صحابہ خاموش رہے کہ شاید اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی ہو، اللہ رب العزت کا کوئی حکم آئے یا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بارے میں بھی بات بتائے۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے معلوم کیا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، تو صحابہ خاموش رہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج کا دن یوم نحر کا دن نہیں ہے، یعنی عید کا دن نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معلوم کیا کہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ خاموش رہے، شاید اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی ہو۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ تو جب سے یہ مہینے کی جو ترتیب ہے یہ لگاتار چلی آ رہی ہے۔ تو بہرحال یہ جو مہینہ ہے محرم کا مہینہ، یہ بھی بڑا قابل احترام مہینہ ہے۔ ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے اور معلوم کیا یا رسول اللہ، اگر میں رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزے رکھوں تو وہ کس مہینے میں روزے رکھوں؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم روزے رکھو تو محرم کے مہینے میں روزے رکھو۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مہینہ محرم کا مہینہ اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ یوں تو سارے مہینے ہی اللہ رب العزت کے ہیں، لیکن خاص طور پر اس مہینے کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کر کے اس مہینے کی ویلیو کو، اس مہینے کی اہمیت کو بڑھا دیا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روایات سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جو ان 4 مہینوں میں ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب، ان 4 مہینوں کے اندر نیکیوں کے کرنے کا اہتمام کرے گا، اللہ رب العزت بقیہ 8 مہینوں میں بھی اس کو نیکی کی توفیق مرحمت فرمائیں گے۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ جو ان 4 مہینوں میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العزت بقیہ 8 مہینوں میں گناہوں سے بچنا اس کے لیے آسان فرما دیں گے۔ تو اس مہینے کے اندر، خاص طور پر محرم کے مہینے کے اندر، ہمیں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیاں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک دن ہوتا ہے 10ویں محرم کا دن، جس کو ہم کہتے ہیں یوم عاشورہ کا دن، یعنی محرم کا جو 10واں دن ہوتا ہے یوم عاشورہ کا دن۔ تو اس دن کی جو فضیلت، اس دن کو جو فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے حاصل نہیں ہے کہ اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اس وجہ سے حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ جو دن ہے 10ویں محرم کا دن، یہ تو سیدنا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے، آپ کے دور سے ہی بابرکت ہے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق کی، آپ کو من صلصال کالفخار، کھنکتی ہوئی بجتی ہوئی ٹائٹ مٹی سے جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا تو وہ عاشورہ کا دن تھا، 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ تو اس وقت تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا کے اندر تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ آپ کھاؤ پیو گھومو، لیکن یہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا اور نہ ہی اس سے آپ کو کھانا ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے چوک ہو گئی، آپ نے کھا لیا، جس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اب آپ رو رہے ہیں، کئی سالوں تک آپ روتے رہے، اس کے بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ تو جس دن آپ کی توبہ قبول
ہوئی وہ 10ویں محرم الحرام کا دن تھا، یوم عاشورہ کا وہ دن تھا۔ تو اس وقت تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ دنیا کے اندر تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ آپ اللہ رب العزت نے حکم دیا، جب آپ نے دعا کی کہ اللہ میری جو قوم ہے ماننے کے لیے تیار نہیں، ان کا کام تمام کر دیا جائے، اللہ نے حکم دیا کشتی بناؤ، اپنے ماننے والوں کو اس پر سوار کر لو۔ حضرت نوح علیہ السلام خود بھی سوار ہوئے، اپنے ماننے والوں کو بھی سوار کر لیا۔ اب زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی برسنا شروع ہوا، ایک عذاب اللہ رب العزت کی جانب سے آیا۔ تو 6 مہینے تک کشتی مسلسل چلتی رہی۔ جس دن کشتی جودی نامی پہاڑی پر جا کر کے ٹھہری ہے، رکی ہے، وہ یوم عاشورہ کا دن تھا۔ تو اس دن امام حسین رضی اللہ عنہ دنیا کے اندر تشریف بھی نہیں لائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور آپ کے ماننے والے ہیں، جس دن اللہ رب العزت نے فرعون کے ظلم و ستم سے آپ کو نجات عطا فرمائی، وہ یوم عاشورہ تھا، 10ویں محرم الحرام کا دن تھا۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت میں دنیا کے اندر تشریف بھی نہیں لائے۔ تو یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ 10ویں محرم الحرام کی جو فضیلت حاصل ہے، جو برکتیں حاصل ہے، وہ اس وجہ سے حاصل ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اس دن شہید ہوئے، اس وجہ سے حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی تقدیر کتنی اچھی تھی کہ آپ کو جو شہادت نصیب ہوئی وہ اسی دن میں شہادت نصیب ہوئی۔ اسی طریقے سے اب 10ویں محرم الحرام کو 2 کام کرنے کے ہیں۔ کیا کرنے کے ہیں؟ پہلا کام تو یہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہودی جو ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے وہ روزہ رکھتے ہیں، آپ نے تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات جس دن ملی تھی وہ عاشورہ کا دن تھا، اسی وجہ سے یہ شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ماننے والے چونکہ پہاڑی پر جو ہے کشتی وہ پہاڑی پر ٹھہری تھی یوم عاشورہ کے دن، تو وہ بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، آپ نے فرمایا کہ ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ پھر حضور علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، یعنی یہودی جو ہیں وہ 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے ہیں، تو تم 9 اور 10 کا روزہ رکھو یا 10 اور 11 کا روزہ رکھو، ایک دن اس کے ساتھ میں ملا دو۔ اب یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ نفلی روزہ ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی 2 روزے نہیں رکھ پا رہا ہے، طاقت و قوت اتنی نہیں ہے، صرف ایک روزہ اس نے رکھا 10ویں محرم الحرام کا، تو یہ مکروہ تنزیہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ایک روزہ بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو ایک کام تو کرنے کا یہ ہے 10ویں محرم الحرام کو کہ روزہ رکھنا، اور دوسرا کام کرنے کا یہ ہے، روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کے ساتھ میں خرچ کرنا، یعنی ہم کھانا اپنے گھر پر بنتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے ہم بنواتے ہیں، خرچ ہم دیتے ہیں، تو اس دن میں جو ہے فراخ دلی کے ساتھ میں جو کھانا بنا ہوا ہے اچھا کھانا ہم اس دن بنوا دیں، اسی طریقے سے اور 2-4 چیزوں کا کچھ فروٹ وغیرہ کا پھل کا انتظام کر دیں۔ تو اگر ہم ایسا کریں گے، زیادہ ہم وسعت کے ساتھ میں خرچ کریں گے اپنے گھر والوں پر، کہ اس کی سال بھر کی روزی کے اندر برکت اتار دی جائے گی، رزق کے اندر اس کی برکتیں نازل ہوگی۔ تو 2 کام کرنے کے ہیں۔ اسی طریقے سے 10ویں محرم الحرام کو کچھ بدعات ہے، رسومات ہے، خرافات وغیرہ ہے، جیسے تعزیہ نکالنا ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ماتم کرنا ہے، تو یہ سب ہمارا کام نہیں ہے، بلکہ یہ غیروں کا کام ہے، دوسروں کا کام ہے۔ ہم دیکھیں عمر فاروق رضی اللہ عنہ، 1 محرم الحرام کو آپ شہید کیے گئے، آپ جو دنیا سے تشریف لے گئے وہ 1 محرم الحرام کو۔ اور کون ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ چونکہ ان کے اندر ایسی صفات تھی نبیوں والی، اس لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ اور 30 سے زیادہ آیات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ان کی منشا کے مطابق نازل فرمائے۔ تو اتنے بڑے صحابی ہیں، اگر ماتم منانا، غم منانا جائز ہوتا تو وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی وجہ سے جائز ہوتا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا، جو کہ ذو النورین ہیں، یعنی آپ علیہ السلام کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں گئی۔ تو اتنے بڑے آدمی ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور کئی دنوں تک آپ کا کھانا پانی بند کر دیا گیا، اس طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا۔ اگر ماتم منانا جائز ہوتا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا جائز ہوتا۔ تو ماتم منانا، یہ تعزیہ کرنا، جلسے جلوس کرنا، اس کا شریعت نے ہمیں حکم نہیں دیا ہے، بلکہ یہ غیروں کا طریقہ ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے نواسے کو شہید کر دیا جائے گا۔ تو جب آپ فرما رہے ہیں، صحابہ بھی موجود ہے، آپ علیہ السلام چاہتے تو آپ یہ بھی بیان فرما سکتے تھے کہ میرے نواسے کا ماتم منایا جائے، میرے نواسے کا غم منایا جائے، لیکن نہیں، آپ علیہ السلام نے اس طریقے سے نہیں فرمایا، کیونکہ شریعت میں اس طرح کا کام کرنا جائز ہی نہیں ہے۔
اسی طریقے سے اس صحابہ بھی موجود ہے، بڑے بڑے صحابہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے موجود ہیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، حضرت عباس موجود ہے جب امام حسین رضی اللہ عنہ شہید کیے گئے۔ اگر ماتم منانا، جلسے جلوس کرنا، تعزیت کرنا یہ جائز ہوتا تو اس وقت میں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، یہ کرتے تو پتہ چلتا ہے مومن جو ہے وہ شہداء کا ماتم نہیں کیا کرتے۔ اسی طریقے سے تعزیہ دیکھنا، ماتم دیکھنا، محرم وغیرہ دیکھنے کے لیے جانا، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا من کسر فؤاد قوم فهو منهم، کہ جس نے کسی کی تعداد کو بڑھایا، یعنی لوگ غلط کام کر رہے ہیں، آپ وہاں پر پہنچ گئے، آپ کے پہنچنے کی وجہ سے ان کی تعداد بڑھ گئی، تو آپ نے فرمایا فهو منهم، تو یہ بھی انہی میں سے ہے۔ تو اس لیے تعزیوں کا دیکھنا، اسی طریقے سے بدعات اور رسومات پر عمل کرنا یہ ایک سچے پکے مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ تو غیروں کا کام ہے۔ اللہ رب العزت تمام بدعات سے، رسومات سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں، خاص طور پر محرم کے مہینے کی تمام بدعات اور رسومات سے حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔